بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو کہانی لے کر آئی ہوں یہ ایک عورت کے بارے میں ہے۔ رانیہ ایک نہایت ہی غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ لوگوں کی زمینوں پہ 8ویں حصے پہ مزار کرتا تھا۔ رانیہ کے بھائی بہت بگڑے ہوئے تھے۔ وہ باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی بجائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رکھتے تھے۔ کبھی کسی کی چوری کر لیتے، کئی شرابی اور جواریوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں۔ ماں باپ اپنا سر پیٹتے رہ جاتے لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتے۔ رانیہ کی 2 بڑی بہنیں بھی باپ کے ساتھ کام کرواتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دو بڑی بہنوں کی شادی کر دی جس میں گاؤں والوں نے بہت مدد کی۔ ان کے رشتے ان جیسے ہی غریب لوگوں میں ہوئے تھے لیکن رانیہ ان سے زیادہ خوبصورت اور لمبے قد کاٹ والی تھی۔ اسے کوئی پسند کرتا تھا۔ والدین نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس کے لیے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ انہی میں ظفر جو آرمی میں جاب کرتا تھا۔ اس کے والدین جب رانیہ کے گھر آئے تو رشتے کے لیے رانیہ کے گھر والوں سے انکار نہ ہو سکا۔ ظفر کا گھر تھا تو گاؤں میں لیکن اچھا سا حویلی نما گھر تھا وہ، اور کچھ زمینیں وغیرہ بھی تھی۔ اوپر سے سرکاری نوکری، اور رانیہ کا باپ تو اتنا غریب تھا کہ اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ ظفر کے گھر والے منگنی کی انگوٹھی، کپڑے، جوتے وغیرہ لائے تھے اور ساتھ 10,000 روپیہ بھی۔ یہ سب گفٹ تھے۔ ان دنوں اتنے پیسے بھی بہت بڑی رقم تھی۔ 2 سال منگنی ہوئی رہی۔ ظفر کو سسرال آنے کی اجازت مل چکی تھی۔ وہ جب بھی چھٹی آتا رانیہ کے گھر کا چکر لگا لیتا۔ ظفر کے گھر والے شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ رانیہ کا ابو سوچ میں پڑ گیا، خرچہ کیسے کروں گا؟ لیکن رانیہ کے سسر نے کہا، بھائی فکر کی کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی سی بارات لے آئیں گے، جہیز وغیرہ کا آپ فکر نہ کریں، وہ سارا کچھ خود ہی ہم اپنی بیٹی کو لے دیں گے۔ رانیہ شادی ہو کر جب ظفر کے گھر گئی تو اسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ شوہر بھی اتنا پیار کرنے والا اور ساس سسر بھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ ظفر کو شادی پہ 2 ماہ کی چھٹی ملی تھی جو آنکھ جھپکتے گزر گئی۔ جس دن ظفر دوبارہ جا رہا تھا رانیہ بہت روئی۔ وہ کہہ رہی تھی، ظفر میرا دل تمہارے بغیر گھر میں کیسے لگے گا؟ ظفر نے کہا، میرا بھی جانے کو دل نہیں کرتا۔ ایسے نہ کہو، یہ نہ ہو کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں۔ جیسے تیسے رانیہ نے اپنے شوہر کو الوداع کہا۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ 12 سال بعد اس کے سسر کا انتقال ہو گیا اور 6 ماہ بعد ساس بھی چل بسی۔ رانیہ کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ رانیہ کے جیٹھ کے بڑے بیٹے کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ ظفر آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، چچا آپ اگر حصہ ڈالو تو ہم زمین کا کوئی بڑا ٹھیکہ لیتے ہیں، پیسے آپ کے ہوں گے اور محنت میری، پرافٹ آدھا۔ جس پہ ظفر نے رانیہ سے مشورہ کر کے حامی بھر لی اور پیسے بھائی کے بیٹے جس کا نام منور تھا اسے دے دیے۔ منور نے جلد ہی زمین کا مربع ٹھیکے پہ لے لیا، اس پہ کام شروع کروا دیا۔ اس کی فصل بہت اچھی تھی۔ منور کے دل میں بے ایمانی آ چکی تھی۔ اس نے چچی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے۔ رانیہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ کچھ ہی ماہ میں اس نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی تھی۔ ادھر ظفر ریٹائر ہو کر گھر آنے والا تھا۔ پھر انہوں نے بھیانک منصوبہ بنایا۔ منور نے کہا کہ رانیہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چچا کو کسی طرح ٹھکانے لگائیں، اس کا ریٹائرمنٹ کا پیسہ اور فصل کا پیسہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ ظفر فوج سے ریٹائر ہو کر گھر آیا تو رانیہ نے ظفر کو بڑے پیار سے کہا کہ فوجی صاحب چلو ڈیرے پہ چلتے ہیں، فصل وغیرہ دیکھ کر آتے ہیں۔ منور نے رانیہ کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ چچا کو ڈیرے پہ لے آنا۔ وہ جب ڈیرے پہ پہنچے تو دوپہر کا ٹائم تھا۔ ظفر نے پہلے سے ہی سب انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے ظفر کے کھانے میں نشہ آور دوائی ملا دی جسے کھا کر ظفر بے ہوش ہو گیا۔ اب رانیہ اور منور تو رات ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ رات ہوئی تو انہوں نے تیز دھار آلے سے وار کر کے اسے مار دیا اور لاش کو ڈیرے کے کمرے میں بند کر کے خود گاؤں آ گئے۔ صبح ہوئی تو منور نے اپنے نوکروں میں جو زمین پہ کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے ساتھ لیا اور ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ نوکر سے کہا کہ اندر سے سپرے مشین اٹھا کر لاؤ۔ جب اس نے دروازہ کھولا اندر ظفر کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ منور بھی بھاگ کر آ گیا۔ میرے چچا کو کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ فوج کو بھی اس کی یونٹ میں پولیس والوں نے فون کر کے بتا دیا۔ ظفر کی لاش کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ فوج نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ منور اور رانیہ کو بھی انہوں نے شامل تفتیش کر لیا۔ رانیہ کے رونے دھونے اور مگرمچھ کے آنسو بھی اس کے جرم پر پردہ نہ ڈال سکے۔ اسے اور منور کو اپنا جرم قبول کرنا پڑا۔ دونوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ رانیہ اور منور کو عمر کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ رانیہ کے بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے، باپ رہا نہ ماں۔ ان دونوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا سوائے بامشقت قید کے۔ ان دونوں کو تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ یوٹیوب کے ناظرین میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔